وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں مولانا احمد علی نقوی صاحب کو مقدسہ سے قبلہ. آپ کو ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور خدمت پر سلام عرض کرتے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو ناظرین، جہاں سے گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا وہاں سے اس کو دوبارہ سے اس سے متصل ہوتے ہیں. قبلہ سیرت امام سجاد کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ کربلا کے بعد آپ نے کون سی اقدامات اٹھائے، کیونکہ اس وقت عمری گھٹا چھائی ہوئی تھی پورے اسلام کے اوپر. ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، خاندان رسالت ذبح ہو چکا تھا اور بیویاں اسیر ہو چکی تھیں. اس وقت جب امام کو امامت ملی اس وقت خیمے جل رہے تھے. کہ جب آپ واپس مدینہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے کیا اقدامات کیے، اس پر ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا. بیچ میں بریک آ گئی، آپ کسی غالباً خطبے کے متن کی طرف بڑھ رہے تھے، تو وہاں سے کلام کو جاری فرمائے. اللہ بسم اللہ. جی، اگر مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطبے کے لیے میں بیان کر رہا تھا کہ مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے جب یزید نے ایک خطیب کو بلایا اور مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس نے مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اس نے برائی بیان کرنا شروع کی اس خطیب نے، اور نبی اور بنی امیہ کا شجرہ جب اس نے ملا دیا، تو اس وقت مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور بلند اور بالا آواز سے خطیب پر مولا نے لعن و طعن شروع کی. ویلک ویلک الخاطب اشتریت رضا المخلوق بسخط الخالق. تم پر ویل ہو، تم پر لعنت ہو اے تقریر کرنے والے، ایھا الخاطب، تم نے لوگوں کی خوشی کے لیے، یزید کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دیا، یزید کو راضی کرنے کے لیے رسول کو ناراض کر دیا. یزید کو راضی کرتے کرتے تم نے اب جہنم اختیار کر لی. پھر مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کہتا ہے، مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اذن لی یا یزید ان اسعد هذه الاعواد، مجھے اجازت دو میں ان لکڑیوں پر چڑھ کے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. مولا اس ممبر کو ممبر نہیں کہہ رہے، لکڑیاں کا، اعواد کا. وَأَتَكَلَّمُ بِكَلِمَاتٍ لِلَّهِ فِيهِنَّ رَضِيَ اللَّهُ، مولا فرماتے ہیں اس نے تو تمہیں راضی کیا نا، جہنم خرید کی، میں فقط وہ بولوں گا جس میں خدا راضی ہوگا، بس میں خدا کی رضا کے لیے بولوں گا. وَلِهَؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ فِيهِنَّ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے کلمے سنیں گے تو ان کو اجر اور ثواب ہوگا. فَأَبَى یزید علیہ، یزید نے انکار کیا کہ نہیں، آپ کو میں خطاب کرنے نہیں دوں گا. فقال الناس یا یزید اذن له فلیصعد المنبر، فلعلنا نسمع منه شيء، دیکھیں تو صحیح کیا کہنا چاہتے ہیں. فقال یزید ان صعد، اگر یہ سخنرانی کرے گا، اگر انہوں نے خطاب کیا، میری فضیلت اور ابی سفیان کی آل کی فضیلت کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا. اس کے بعد امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع. آپ خود اندازہ لگائیں، دربار یزید، چاروں طرف سارے حامی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے فوجی بیٹھے ہوئے ہیں، نرغہ کس کا ہے؟ دشمن کا ہے. اس ماحول میں مولا نے اس خطیب پر لعنت کی اور مولا نے اپنا تعارف کیسے کروایا، کربلا کے بعد کربلا کو زندہ کیسے کیا جا رہا ہے، اس نہضت حسینی کو کیسے زندہ کیا جا رہا ہے، یہ دیکھیے گا. ایھا الناس
اعطینا ستن وفضلنا بسبع. خدا کی حمد کرنے کے بعد کہ خدا بندے اللہ کا بے انتہا شکر ہے، بہت مہربان ہے، جس کی جتنی تعریف کریں کم ہے. یہ ساری تعریف بیان کرنے کے بعد کہ وہی لوگوں میں رزق تقسیم کرتا ہے. اب آپ نے جو سننا تھا سنے، وہ سن چکو، لیکن ہوشیار رہو اب میں کیا بیان کرنے جا رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں اللہ نے بے شمار نبی اولیاء بھیجے ہیں، لیکن ان میں سے 7 فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو خاص طور پر بخشی ہیں. 7 فضیلتیں جو ہم اہل بیت کو عطا کی ہیں. کس کو عطا نہیں کی؟ علم، حلم، بخشش، بزرگواری، محبت، اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت قائم ہے. یہ خدا نے ہمیں عطا کی. یزید کو بیان کیا جا رہا ہے اور وہاں جو بیٹھے ہیں ان کو کہ علم ہمارے پاس ہے، بخشش ہمارے پاس ہے، سماحت یعنی بزرگواری ہمارے پاس ہے. ایک ایک لفظ کو کھولا جائے تو میرے خیال میں اشرے پڑے جا سکتے ہیں اس پر. محبت، مومنین کے دلوں میں محبت ہماری ہے. تم ظاہری حساب سے پیسے سے ان لوگوں کو بلایا ہے، لیکن جو حقیقی مومن ہوگا اس کے دل میں ہماری محبت ہوگی، کسی اور کی محبت نہیں ہوگی. محبت سجاد ہوگی اس میں، محبت اہل بیت ہوگی اس میں. اعطینا ستن وفضلنا بسبع. یہ مولا حقیقت میں تعارف بیان کرتے کرتے مولا فرماتے ہیں انا ابن مکہ و منا، مکے کا فرزند میں ہوں، منا کا فرزند میں ہوں. انا ابن زمزم والصفا. یہ یہاں پر جو انا ابن مکہ و منا کہا جا رہا ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مولا مکے کا فرزند ہے اور منا کا، زمزم کا اور صفا کا. یعنی کیا مولا بیان کرنے جا رہے ہیں کہ میں مکے کا فرزند ہوں، میں منا کا فرزند ہوں، میں زمزم کا فرزند ہوں، میں صفا کا فرزند ہوں. یہ مولا کیا بیان کرنے جا رہے ہیں؟ حقیقت میں مولا بتا رہے ہیں کہ مکہ شعائر اللہ ہے، مکے میں بیت الہی ہے، مکہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا گھر ہے، حجر اسود ہے. اللہ اکبر. اس جگہ کا میں فرزند ہوں. یعنی کیا؟ یعنی جہاں سے شریعت پھوٹتی ہے، جو منبع شریعت ہے، جو مخزن شریعت ہے، جو منبع علم ہے، جہاں پر نبوت آئی، جہاں نبی مبعوث ہوئے، جہاں علی آئے، جہاں جناب فاطمہ آئی، جہاں سلمان آئے، جہاں ابو ذر آئے، اس جگہ کا میں فرزند ہوں. یعنی اگر علم چاہیے، آپ کو علم چاہیے، اسلام چاہیے، ایمان چاہیے، ہمارے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ سے نہیں ملے گا. انا ابن مکہ و منا، میں منا کا فرزند ہوں. آپ منا کے اعمال انجام دیں گے. اگر ہماری محبت نہیں ہے، انا ابن منا، ہماری محبت نہیں ہے تو منا میں جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اللہ اکبر. انا ابن زمزم و صفا، انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم کا فرزند ہوں. اگر آپ حضرت اسماعیل، حضرت ہاجر پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے فرزندوں پر ایمان نہیں لاتے، مولا سجاد کو نہیں مانتے، مولا حسین کو نہیں مانتے، کہ یہ زمزم نہیں زہر بن کے تمہارے گلے سے اترے گا، یہ زہر بن کے تمہارے گلے میں اترے گا. لیکن اگر محبت علی ہے تو یہ زمزم نور بن کر، روشنی بن کر تمہارے دل میں اترے گا. انبن زمزم، انبن صفا، انبن من حمل الرکن باطراف الردا، انبن خیر من تعالی. یہ پورا مولا کا جو خطبہ ہے، یہ کتنا میں یہاں پر پورا مولا جو تعارف کروا رہے ہیں کہ میں اس پاک و پاکیزہ ہستی کا بیٹا ہوں جنہوں نے اسلام کے اصولوں کو دنیا کو بتلایا. تمہارے آباء و اجداد نے، تم نے کیا کیا دین کے ساتھ؟ میں تو ان کا فرزند ہوں جنہوں نے حقیقت میں اسلام کے اصولوں کو دنیا کو بتلایا. میں اس ہستی کا بیٹا ہوں جس نے حج کیا، اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہا. میں اس کا بیٹا ہوں. یہ پتہ ہے کیوں تعارف کروا رہے ہیں؟ شام کا اور کوفے کا ماحول تبدیل ہے. لوگوں میں پروپیگنڈا تھا، یہ نماز نہیں پڑھتے، الیاذ باللہ، ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟
لیکن جب مولا سجاد نے خود اس کے اثرات یہ پاکستان میں کیوں آ گئے، ہندوستان میں کیوں آ گئے، بر صغیر میں کیوں آ گئے؟ شام سمجھ میں آتا ہے کہ شام میں بنو امیہ کی مستقل حکومت رہی، ہزارہ ممبر پہ سے مولا امیر المومنین پہ سب کچھ ستم ہوتا رہا، آج دو کہ اس کے انکاری ہیں، آج اس کا انکار کرتے ہیں، مگر تاریخ نے ان تمام چیزوں کو قلم بند کیا اور اس طرح سے اہل بیت کے خلاف شدید پروپیگنڈا مچایا گیا۔ مگر یہ اثرات اس بر صغیر میں سب کانٹیننٹ میں کس طرح سے آئے، کیونکہ آج بھی اس کی جھلک یہاں پر بھی نظر آتی ہے۔ کچھ افراد حقیقت میں یہ نتیجہ ہے پروپیگنڈا کا، اہل بیت کے حوالے سے بالکل لابلد ہیں، کچھ جانتے ہی نہیں، دراصل صرف ناموں کے علاوہ نہیں جانتے بعض اشخاص کو، ہماری بات ہوتی ہے صرف نام جانتے ہیں، اس کے لوگ کیا وجہ کیا؟ بالکل بالکل ایسے ہی ہے، بالکل لوگوں کو حقیقت میں یہ جو مولا نے تعارف کروایا انا ابن مکہ والمنا میں انا ابن زمزم والصفا، یہ سب شاعر اللہ ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو انسان شعائر خدا کی عزت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، وہی متقی ہے، وہی پرہیزگار ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ رسول کی اولاد ہے، ان کا احترام کرو بس، جیسے اور سید ہیں یہ بھی سید ہیں، بس جیسے عام سیدوں کا احترام کرتے ہیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ لوگوں کے پاس اتنا ہی تعارف ہے، بس سادات کو برا بلا نہ کہنا، سادات کو جائیں گے نہ کہنا، ہمارے ہاں یہ تعارف ہے۔ لیکن حقیقت تعارف یہ کہ شعائر اللہ ہیں، جو شعائر اللہ کی تعظیم نہیں کرے گا وہ متقی کبھی بھی نہیں بنے گا۔ جو امام المتقین کو نہیں مانے گا وہ کیسے متقی بنے گا؟ یہ شعائر اللہ کو حقیقت میں یہ جو تعارف پروپیگنڈا، اب بھی دیکھیں کافی ایسے افراد ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، مولا علی کے اس ہستی کو، اس حقیقت کو بیان نہیں کرتے، فقط کہتے ہیں کہ مولا نے جنگیں کی، مولا کی یہ فضیلت تھی، مولا کی یہ فضیلت تھی، یہ نہیں بتاتے کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہاں ہدف خلقت کائنات ہے، وجہ خلقت کائنات ہے، ان کی وجہ سے اس کائنات کو خلق کیا گیا ہے۔ اگر اس انداز سے، اس پوائنٹ آف ویو سے لوگ دیکھیں تو حقیقت میں یہ خطبہ مولا سجاد کا جو دربار یزید میں مولا نے دیا ہے، اپنا تعارف کروایا ہے، یہ حقیقت میں اگر اس خطبے کا فقط ترجمہ پڑھ لیں، نیٹ پہ موجود ہے، کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، فقط ترجمہ پڑھیں، اردو ترجمہ پڑھیں، انگلش میں موجود ہے، اردو میں موجود ہے، فارسی میں موجود ہے، تمام زبانوں میں موجود ہے۔ یہ تو دیکھو کہ مولا سجاد نے اپنا کیا تعارف کروایا ہے، یہ تعارف پڑھنے پتہ چل جائے گا کہ ان کی حقیقت کیا ہے، یہ کون ہیں، یہ کون سی ہستیاں ہیں۔ جو کرپٹ ترین جو دانشور سو کالڈ انٹلیکچوئلز بنو امیہ نے سامنے پیش کیے، جو کہ اسلام کی شبیہ کو مسخ کرنے کے لیے، بعض دفعہ ہوتا ہے نا آدمی جینیس ہوتا ہے اور بعض ایک ہوتا ہے ایول جینیس، تو اس طرح کے جو شیطانی دماغ رکھنے والے لوگ تھے ان کو سامنے لایا گیا اور اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے پیش کیا گیا۔ ان سے جو امام نے مبارزہ فرمایا ہے اس کی کچھ جھلک پیش فرمائی ہے۔ اگر یہ ظاہری حساب سے یہ بھی تو ایک خطیب تھا نا، اپنے آپ کو عالم کہہ رہا تھا۔ لوگ کچھ اپنے آپ کو عالم کہلواتے ہیں، اپنے آپ کو دانشور کہلواتے ہیں، اپنے آپ کو دانشمند کہلواتے ہیں، لیکن ان کو خریدا جاتا ہے مختلف حکومتوں میں، مختلف ریاستوں میں، ایسے مولویوں کو، ایسے دانشوروں کو خرید کیا جاتا ہے۔ وہ وہی بولی بولتے ہیں جو پیسہ بولتا ہے، وہ وہی بولی بولتے ہیں جو حاکم ان کو کہتا ہے۔ تو کچھ افراد اس بنو امیہ میں اور ہر حکومت میں جو جابر اور ظالم حکومتیں رہی ہیں، ہر حکومت میں ایسے افراد رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان کی تعریفیں کرتے تھے۔ ان کو جب خریدا گیا تو جیسے یہ خطیب گیا منبر پہ چڑھا اور اس نے کیا کیا، ظاہری حساب سے تو وہ اس نے مفتیوں والا لبادہ اڑا ہوا تھا، عالموں والا لبادہ اڑا ہوا تھا، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا، لیکن اس نے کیا کیا، یزید کی تعریف کی، یزید کی وہاں پر تعریف کر رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے، مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اعوذ باللہ برائی کر رہا ہے، مولا سجاد کی برائی کر رہا ہے، مولا حسین کی برائی کر رہا ہے۔ کیا بیان کر رہا ہے یہ اپنے آپ کو تو پتہ نہیں کیا سے کیا کہلوا رہا تھا۔ اب اس کے ساتھ مولا نے مبارزہ کیا، کیا مثلا اگر کوئی مصلحت پسند کوئی اور شخص ہوتا کیا کہتا، وہیں پر چپ ہو جاتا، لیکن مولا نے وہاں پر اپنی جگہ سے اٹھے ہیں اور اس کو بالکل متنبہ کیا ہے۔ ایھا الخاطب، تم کون ہوتے ہو؟ ایھا الخاطب، تم نے خداوند متعال کی
حقیقت میں ناراضگی کو مول لیا ہے، خدا کی ناراضگی خرید کی ہے اس جابر حاکم کے پیسوں کی وجہ سے۔ اور زہری کو جو مولانا نے لیٹر لکھا ہے، زہری کا آپ اگر وہ بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ وہ کیا کرتا تھا، حاکموں کے ساتھ کیا سلسلہ تھا، جو مولانا نے لیٹر لکھا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ جو حکومت جو تمہیں نظر آ رہی ہے یہ حکومت الہیہ نہیں ہے۔ حکومت الہیہ ایسے نہیں کہ فقط ایک منشور لکھ کے آپ کسی حکومت کے قفسے میں، کسی کبٹ میں، کسی جگہ آپ رکھ لیں، یہ بس حکومت اسلامی بن جائے گی۔ اس حکومت کا اگر حاکم جابر ہے، ظالم ہے، کرپٹ ہے، مفسد ہے، فاسد ہے، زانی ہے، شرابی ہے، کیا وہ اس کو اسلامی حکمران کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ مولانا نے اپنے خط و خال میں خطبے میں سارے معیارات اور اصول بیان کیے ہیں کہ اسلامی حکمران کو کیسے ہونا چاہیے۔ تو زہری کو، اس خاطب کو، یزید کو مولانا نے وہ معیارات بتائے ہیں، وہ اصول بتائے ہیں، وہ اصلیں بتائی ہیں کہ ظاہری حساب سے حکومت کا نام اسلامی رکھنے سے کوئی اسلامی حکومت نہیں بن سکتی جب تک اس میں روح اسلام نہ ہو، جب تک اس میں روح ایمان نہ ہو۔ وہ حاکم، وہ اپنے آپ کو جو لیڈر کہلا رہا ہے، اگر قرآن و سنت پر عمل نہیں کر رہا، قرآن کے اصولوں پر عمل نہیں کر رہا، رسول خدا نے جو بنیادی بتائی ہیں، قوانین بتائیں، ان پر اگر عمل نہیں کر رہا، وہ اس کو اسلامی حکمران کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا۔ یزید بھی تو اپنے آپ کو اسلامی حکمران کہہ رہا تھا نا۔ یہ جو اس کے مفتی بنے ہوئے تھے، یا اس نے جو پیسوں سے کچھ افراد خرید کیے ہوئے تھے، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ اس کی یزید کی تعریفیں کرتے تھے، شام میں اس کے قصیدے پڑھتے تھے، ان کے قصیدے پڑھتے تھے، لیکن ان میں نے پیسوں سے خرید کیے ہوئے تھے۔ مولا ان کو لیٹر لکھتے تھے، یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ خطبوں میں الگ مولانا ان کو بیان کیا ہے، اور لیٹر بھی لکھتے تھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ حکومت اسلامی نہیں ہے، یہ ڈھونگ ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ حکومت اسلامی میں جو حکومت ہوتی ہے وہ نام کی حکومت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے تمام حکمران، اس کے جو اراکین ہوتے ہیں، جو عمائدین ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام، قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع ہوتے ہیں۔ وہی حاکم بنے گا، وہی لیڈر بنے گا۔ اسلامی لیڈر وہ ہے، اسلامی حاکم وہ ہے، اسلامی حکمران وہ ہے جو اسلام پر عمل کرے، تسلیم ہو خدا کے سامنے، خاضع ہو خدا کے سامنے، اس میں ایثار پایا جائے، اس میں قربانی پائی جائے، اس میں فداکاری پائی جائے۔ ہمارے حکمرانوں میں ہے یہ ایثار، ہمارے حکمران یہ فداکاری ہے۔ گھر سے چلتے ہیں، جب یہ حکومت میں آتے ہیں کروڑوں اربوں خربوں کے مالک بن جاتے ہیں۔ یزید پر لعنت کرنا آسان ہے، لیکن اگر انسان کے وجود میں، انسان کے عمل میں اگر یزید کی پیروکاری نظر آئے، یزید والا عمل نظر آئے، یزید جیسے فاسق تھا، یزید جیسے شراب پیتا تھا، یزید یتیموں کا مال کھاتا تھا، یتیم کے حق کو غصب کرتا تھا، شرابی تھا، اس کے ہاں ماں بہن کی تمیز نہیں تھی، اگر کسی حاکم میں یہ صفات پائی جائیں تو وہ یزید پر کیوں لعنت کر رہا ہے؟ اس کو حق ہے کہ یزید پر لعنت کرے، وہ تو اپنے آپ پر لعنت کرے۔ تو تم یزید کے اس عمل پہ چل رہے ہو جس عمل سے امام حسین نے نفرت کی تھی۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں حسین نکلا ہوں تاکہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ یہ امر بالمعروف فقط 61 ہجری کے لیے نہیں تھا، یہ مدینے سے کربلا تک یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ تھا، یہ تا قیام قیامت یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر زندہ ہے۔ جو حسینی ہے اس کے رگ میں، اس کی رگوں میں، اس کے وجود میں، اس کے نفوس میں، اس کے ارواح میں یہ صفات پائی جائیں گی، یہ صفات پائی جائیں گی۔ یہ تب بنے گا حسینی، تب بنے گا سجادی، تب بنے گا باقری، تب بنے گا زیدی، تب بنے گا موسوی، تب بنے گا مہدوی۔ جی اگر میری آواز آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ۔ جی اگر آواز میری، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، آواز وقفہ ہو گیا تھا۔
بسم اللہ جی مولا سجاد علیہ السلام کے لیے بیان کر رہے تھے کہ مولا نے کربلا کے بعد، مولا سجاد علیہ السلام نے کربلا کے بعد ایک تو خطبوں سے کربلا کو زندہ رکھا، جو کربلا کے بعد مولا نے خطبے دیے، جگہ جگہ پر کربلا کو بیان کرتے کرتے اہداف کو اس انداز سے کربلا کو زندہ رکھا۔ دوسرا جو مولا کا کام تھا وہ تھا لوگوں کی تربیت کرنا۔ مولا نے لوگوں کی تربیت کی ہے۔ مولا کیا فرماتے تھے، کیا کرتے تھے کہ غلاموں کو خرید کرتے تھے، غلام خرید کر کے 1 سال اپنے پاس رکھتے، اس کی تربیت کرتے، دینی احکام اس کو سکھاتے، احکام اسلامی سے اس کو آشنا کرتے، عقائد اس کو سکھاتے، سب کچھ اس کو سکھاتے۔ 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد اس کو آزاد کر دیتے۔ اب یہ فرد جس کو مولا نے خریدا اور آزاد کر دیا، 1-2 سال کے اندر جب مولا کے پاس اس نے تربیت حاصل کی، یہ کنیز، یہ عبد، یہ مولا سے حقیقت میں جب جاتا تھا مبلغ اسلام بن کے جاتا تھا، مبلغ کربلا بن کے جاتا تھا۔ یہ غلاموں کی ایسے انداز سے مولا نے تربیت کی ہے۔ مولا تو رات کو سوتے نہیں تھے، رات کو عبادت کرتے تھے، رات کو مولا اب عبادت کرتے تھے۔ مولا کو تو غلاموں کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ انسان جو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، ان ظاہری دنیا کے جاہ و جمال، ان چیزوں کے پیچھے نہیں ہے۔ اس کو غلام اتنے کیوں چاہیے؟ ہم دنیا میں جو غلام اور کنیزیں، زیادہ نوکر چاکر یہ وہ رکھتے ہیں، وہ کس لیے رکھتے ہیں نا کہ میرے نوکر زیادہ ہوں، میرے کام زیادہ کریں، فلاں میرا باڑا سنبھالے، یہ میرا دفتر سنبھالے، یہ میری آفس سنبھالے، یہ کرے وہ کرے۔ لیکن مولا تو ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے۔ دنیا ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر مولا نے غلام اتنے کیوں آزاد کیے، کیوں اتنے خرید کیے؟ اس کی وجہ جو علماء بیان کرتے ہیں، سیرت میں ملتی ہے کہ مولا غلاموں کو خرید کر کے ان کو توحید کا درس دیتے تھے، اللہ اللہ بتاتے کہ خدا کیا ہے، رسول کیا ہے، امام کیا ہے، قرآن کیا ہے، ان کی تربیت کرتے تھے۔ اب مولا پر پابندیاں ہیں، مولا اس انداز سے تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اب پابندیاں جو ہیں، اب مولا کیا کریں؟ مولا اپنی ہدایت کے اس عظیم وظیفے کو چھوڑ تو نہیں سکتے، عظیم ذمہ داری کو چھوڑ تو نہیں سکتے۔ مولا غلاموں کو خرید کر کے ان کو مبلغ بنا کے معاشرے میں چھوڑ دیتے تھے۔ اب وہ معاشرے میں جب جاتا تھا، توحید کا لوگوں کو درس دیتا تھا، نبوت کا لوگوں کو درس دیتا تھا، امامت کا لوگوں کو درس دیتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ مولا کی تربیت کا اثر تھا۔ اور یہ مولا سجاد علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو بہت ملے گا کہ بنو امیہ نے اور ان سارے حکمرانوں نے مولا پر جو آگا آپ کا جو عظیم کارنامہ ہے صحیفہ سجادیہ ہے، اس کو زبور آل محمد بھی کہا گیا، انجیل اہل بیت بھی کہا گیا۔ صحیفہ سجادیہ جو ہے بعد از قرآن بزرگ تر جو ہے وہ اگر اس کو کتاب کہا جائے تو اس کے اندر کوئی دو باتیں نہ ہوں گی۔ صحیفہ سجادیہ پر مختصر سی آغا روشنی ڈال دیں۔ اگر صحیفہ سجادیہ حقیقت میں ایک عظیم تحفہ ہے، جسے ملوک الکلام بھی کہا جاتا ہے، اخت القرآن بھی کہا جاتا ہے، زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے، انجیل اہل بیت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صحیفہ سجادیہ کے نام ہے۔ ایسا عظیم گوہر ہے، ایسا عظیم تحفہ ہے قرآن اور نہج البلاغہ کے بعد، جو انسان اس فقط صحیفہ کاملہ پر یقین سے کہتا ہوں عمل کرے، وہ اچھا عبد بن جائے گا، مطیع خدا بن جائے گا۔ اس میں ہر چیز موجود ہے، عقائد سے لے کر دنیا کے ہر کام کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے فقط، اور اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے، دعائیں ہوں گی۔ نہ 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 نہ، یہ صحیفہ کامل سجادیہ حقیقت میں معارف توحید، معارف نبوت، معارف الہی، معارف امامت، معارف بعات، معارف عدل، سب معارف اس صحیفہ سجادیہ موجود ہیں۔ اور صحیفہ سجادیہ کی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ صحیفہ سجادیہ میں فقط اگر یہ ظاہری ہمارے پاس جو موجود ہے 54 فقط دعائیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ صحیفہ کامل ہے جس کا نام کیا کہتے ہیں،
मुस्तदरक और सानिया, सालिसा, राबिया, कई सहीफे आपको मिलेंगे। तीसरा सहीफा, दूसरा सहीफा, चौथा सहीफा वो मंसूबा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। ये सहीफा सज्जाद हमारे जो घरों में, हर मोमिन के घर में होता है सहीफे कामिल सज्जादिया, ये सहीफा फकत उन 54 दुआओं का मजमुआ है। बाकी दुआओं को मैं छोड़ रहा हूं, उनको नहीं बयान कर रहा, वो मुफस्सल उसके बारे में गुफ्तगू है, लेकिन इन 54 अदइया, ये जो दुआएं हैं, इनको इंसान अगर मुताला करे, इनको, मैं तो फकत एक दुआ की मैंने किसी दौर में शरह की थी और एलबे टीवी पर भी मैंने कुछ उसके बारे में बयान किया था। एक दुआ ही अगर इंसान पढ़े ना, मेरे ख्याल में उसकी जिंदगी कम हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। सही नहीं बयान कर सकता, सहीफे में क्या उसकी मार बयान नहीं कर सकता। रोजमर्रा के लिए अगर कोई इसमें दुआ मिलती है तो उसको भी बयान कीजिए। हमारे पास टोटल 6 मिनट रह गए। बिस्मिल्लाह। जगह सहीफा सज्जादिया में एक दुआ है जिसको, ये 6 नंबर दुआ है और इसका ये हकीकत में रोजमर्रा की रोजाना इस दुआ को पढ़ना चाहिए। इस दुआ की इब्तिदा होती है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व वफ़्फ़िक़ना फ़ी यौमिना हाज़ा व लैलतिना हाज़िही व फ़ी जमीइ अय्यामिना लिइस्तिमालिल खैर। ये मौला फरमाते हैं दुरूद और सलाम के बाद कि परवरदिगारा हमें तौफीक दे कि इस दिन और रात को मैं सारे अय्याम को खैर के लिए इस्तेमाल करूं, भलाई के लिए इस्तेमाल करूं। सुभान अल्लाह। अब देखें यहां पर जैसे इस्तेमाल खैर आया है और तौफीक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि परवरदिगारा हमें तौफीक दे, तौफीक दे ताकि इन अपने अमाल को, अपनी जिंदगी को आपकी राह में खर्च करें। तौफीक हकीकत में वो इमदाद खास कहा जाता है। तौफीक की अगर डेफिनेशन की जाए, तौफीक की तारीफ की जाए कि खुदावंद मुताल खास इनायत करता है। क्या आप कहते हैं ना, दुआ में मांगते हैं कि मौलाना साहब हमारे लिए दुआ करें, कबला सैयद दुआ करें तौफीकात खैर के लिए। तौफीक खैर वो इमदाद खास होती है, हर किसी को हासिल नहीं होती। खैर की तौफीक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के लिए होता है, मुंतखब बंदों के लिए होती है। जैसे जवादुल अइम्मा इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल मुमिनु यहताजु इला तौफीक मिन अल्लाह व वाइज़िम मिन नफ्सिही व कबूल मिम्मन यनसिहुहु। ये तोहफुल उकूल के सफा नंबर 457 पर यह मौला का फरमान मौजूद है। मौला फरमाते हैं अल मुमिनु यहताजु इला तौफीक मिन अल्लाह, मोमिन मोहताज होता है हमेशा कि खुदा उसकी मदद करे, खुदा की तौफीक उसके शामिल हाल हो। वो वाइज़ मिन नफ्से, और अंदर का कोई वाइज हो जो उसको नसीहत करता रहे। अल्लाह अकबर। इंसान का अगर जमीर मर जाए, जमीर मुर्दा हो जाए तो उसका वाइज कोई नहीं है। अंदर से अगर आवाज आती रहे तो वो इंसान जिंदा रहेगा। वह कबूल मिम्मन यनसिहु, और कबूल करे उस चीज को, उस शख्स की नसीहत को जो उसको नसीहत कर रहा है। इमाम अगर नसीहत कर रहा है, खुदा नसीहत कर रहा है, रसूल नसीहत कर रहा है, उस्ताद नसीहत कर रहा है, उस नसीहत को कबूल करे। हर वक्त मोमिन इस बात का मोहताज है। अगर इंसान तौफीक की बात करे, फकत तौफीक पे बहस करे, इस दुआ में जो लफ्ज तौफीक आया है, अगर इस पे हम बात करें, मेरे ख्याल में हमें बहुत सारा वक्त चाहिए। कि अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे जो देख रहे हैं कि ये 110 जिल्दें, 110 जिल्दें अल्लामा मजलिसी ने फकत किताबें लिखी हैं। वो एक किताब है जिसका नाम बिहारुल अनवार है। बिहारुल अनवार है। वो कहते हैं कि मुझे ये जो तौफीक हासिल हुई, जो मैं मकतब इमाम ज़माना का, मकतब अली का, मकतब हुसैन का जो मुरव्विज बना, मैंने जो दीन फैलाया, ये फकत मेरे बाप की दुआ थी। मेरे बाबा ने मेरे लिए दुआ की थी। ये एक खास वक्त था और मैंने देखा कि इस वक्त में जो मैं दुआ मांगूंगा, तौफीक इलाही पे मैं बात कर रहा हूं,
جو میں دعا مانگوں گا دعا قبول ہو جائے گی. اس وقت علامہ مجلسی کے باپ نے یہ دعا مانگی, والد محترم نے, پروردگارہ اس کو دین کا مروج بنانا, امام زمانہ کا خادم بنانا. وہ ایک لمحے کی دعا جو باپ نے بیٹے کی اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا کہ آج پورا مکتب تشیع اس کا مرہون منت ہے. خداوند متعال ہمیں ان عظیم علماء کی سیرت میں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور صحیفہ کاملہ سجادیہ کے پڑھنے کی توفیق حاصل فرمائے کہ یہ دعائیں پڑھیں اور اپنی زندگی کو نورانی بنائیں. سبحان اللہ آقا, بہت ہی خوبصورت جو ہے گفتگو رہی آج آپ کے ساتھ. اور ناظرین, ایام شعبان ہے, ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ جہاں پر ان انوار کا نزول ہو رہا ہے پے در پے, جس طرح سے ہم سلسلۃ الذہب کی جو ہے وہ روایات پڑھتے ہیں, یہ ایام اور اس کی گھڑیاں یہ بھی بالکل سلسلۃ الذہب کی طرح جو ہے وہ اس کی موتی کی طرح سے یہ لڑیاں ایک کے بعد ایک نور کے موتی ہیں جو پروئے گئے ہیں. اس کے اوپر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ مورخین نے اور محدثین نے لکھا ہے ان تمام ایام کی فضیلت کے بارے